بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست اور بھائیو، اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے کہ میرے طریقوں پر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک کی ذات نے جب انسان کو پیدا کیا تو ہر دور میں ہر امت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جنہوں نے یہی بتایا کہ یہ رحمان کا رستہ ہے اور یہ شیطان کا رستہ ہے، اور رحمان کے رستے پر چل کر آؤ گے تو دنیا میں جس جنت سے نکالا گیا انسان ہے اسی جنت میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور دوسرا رستہ شیطان کا رستہ ہے، اور جو انسان شیطان کے رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے، اس رستے کے لیے کیا ہے، اس رستے کے آخر پر ایک ورکشاپ تیار ہے جس کا نام ہے جہنم، کہ اس جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ اور اگر اس نے کلمہ پڑھا، اسے کلمے کی کیا کہتے ہیں فضیلت مل گئی تو پھر تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ لیکن اس جہنم کی ایک سیکنڈ، ایک لمحہ انسان کے گزارنے کے لیے اتنا ممکن ہے، برداشت سے باہر ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، کہ انسان اب آج ہم خود سوچیں نا، غور سے سوچیں کہ چھوٹی سی آگ کہیں جا رہی ہو، چھوٹی سی اس کے ساتھ انگلی بھی ٹچ ہو جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، 70,000 گنے سے زیادہ آگ ہوگی، جہنم کی آگ، اور وہاں پر انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن انسان اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گریں گے اور آنسوؤں سے نہریں چل پڑیں گی۔ پھر آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر خون کی نہر جاری جائیں گی۔ میرے دوست اور بھائی، لیکن وہاں کا رونا بے مقصد اور بے سود ہے۔ لیکن آج اگر ہم اللہ کو اپنے کو راضی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے دنیا میں بھی سکون حاصل کر لیں اور آخرت میں بھی مزے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا میں بھی سکون حاصل دے دیتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان سکون پائے۔ میرے دوست اور بھائیوں، فرعون کے پاس دنیا جہان کی مال و دولت تھی لیکن وہ دنیا سے ناکام چلا گیا۔ نمرود کے پاس دنیا جہان کے مال و دولت تھی، وہ ناکام چلا گیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسی طریقے سے ہزاروں مثالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ سے جنگ کرنے کی کوشش کی، اللہ کی نافرمانی کی کوشش کی، ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ سے صلح کرنے والے بن جائیں، اللہ سے تعلق کرنے والے بن جائیں، اور دنیا میں بھی سکون آ جائے اور آخرت والی زندگی بھی، مزے کی زندگی ہمیں مل جائے۔ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہماری قبر سے سٹارٹ ہوگی، جو نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو میرے دوستوں اور بھائی، اس زندگی کا یقین بنانے کے لیے آج اللہ کی جماعتیں اللہ کے رستے میں نکل رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے نام سے پوری دنیا میں جا رہی ہیں، اپنے ذاتی جان مال خرچ کر کے، کہ ایک دنیا کا آخری انسان جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے، پوری کی پوری انسانی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ وہ فکر ہے، نبیوں والی فکر میرے دوستوں اور بھائیوں، اور اس فکر کو ہم بھی لینے والے بن جائیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ کیونکہ آج 1450 سال ہو چکے، نبی نہیں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت کی اللہ پاک نے بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس اچھی بات کس کی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس عمل کی توفیق، اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔